الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ قبل اس کے کہ خطبے کی ترجمانی آپ کے سامنے کی جائے، ایک بہت ہی اہم بات پر تنبیہ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بڑے عیب اور شرم کی بات ہے، اور ایسا نہیں کہ پہلی بار تنبیہ کی جا رہی، اس سے پہلے بھی تنبیہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غلط کام کی وجہ سے، غلط تصرف کی وجہ سے خیر کا دروازہ رک جاتا ہے۔ انہی میں سے ہے کہ اس مسجد کے اندر کچھ لوگ پانی لا کر کے رکھتے تھے ہر جمعہ کو، لیکن ہمارے کچھ بھائی 4 بوتل 5 بوتل اٹھا کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ شاید اس بندے نے دیکھ لیا تو پھر وہ پانی رکھنا اس نے بند کر دیا۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے مسجد کے لیے وقف کیا، مسجد میں آپ پانی پی لیجئے، آپ کو اتنی ضرورت ہے 1 بوتل پانی پی لیجئے، لیکن یہ کہ آپ 4 بوتل 5 بوتل لے کر کے گھر جائیں، یہ مناسب نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ آپ دیکھیں قرآن مسجد کے لیے وقف ہے، آپ قرآن گھر نہیں لے جا سکتے ہیں۔ آپ قرآن مسجد کے اندر پڑھیے، اس کو گھر لے کر جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ مسجد کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ ایسے پانی کا بھی معاملہ علماء کا فتویٰ باقاعدہ کہ مسجد کے لیے وقف ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کر کے پانی پی سکتے ہیں، اس کو گھر لے جانا 3 4 بوتل اور جا کے گھر میں پینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنا یہ غلط ہے۔ تو ہمیں بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ آج کے خطبے کا موضوع تھا سوشل میڈیا کے استعمال کے شرعی ضوابط۔ خطیب محترم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں وفات ہو۔ تقویٰ سب سے بہترین اور خوبصورت لباس ہے، اور یہ بڑا ہی بہترین اور عظیم ترازو ہے۔ تقویٰ کو اپنا شعار بنا لو اور اپنا لباس بنا لو۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بندوں پر بے شمار ہیں، انہی نعمتوں میں سے علم اور تعلیم کی نعمت ہے، اور انہی میں سے آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، AI ہے، اور یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، مسافتوں کو مختصر کر دیا ہے، اور وقت کو ہمارے لیے کم کر دیا ہے۔ بہت ساری اہم چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، اور سروس کو بہت زیادہ انہوں نے امپروو کر دیا ہے، اور بہت سارے وسائل کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے انسان کی خدمت کے لیے۔ چند سیکنڈوں کے اندر ایک معلومات یا ایک چیز ایک ملک سے دوسرے ملک بلکہ دنیا کی تمام جگہوں پر پہنچ جاتی ہے۔ ایک مسلمان ان ٹیکنالوجی کو اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھتا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں پر خیر کو جاری کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے علم کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو تعلیم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلاتا ہے، فقراء اور جو محتاجین ہیں ان کی خدمت ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا مراقبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے یا جو کچھ کہتا ہے ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ لیکن بعض دل کے مریض لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دینے والی چیزیں ہیں، جیسے وہ افواہوں کو پھیلاتے ہیں، اور فحشکاری عام کرتے ہیں، اور فیک ID بنا کر کے لوگوں سے مال مانگتے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے، لوگوں کے مال کی چوری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا نقصان سوسائٹی پر اور افراد پر ہوتا ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اگر ہم اسے اچھی طریقے سے استعمال کریں تو اس کا نفع اور اس کا خیر بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ بندہ ہر حال میں لا محالہ اللہ رب العالمین کے ہاں ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سوال کرے گا۔ جو کچھ بھی وہ سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے، جو کچھ بھی پھیلاتا ہے، جو کچھ بھی لوگوں کو بھیجتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ان تمام چیزوں کو ان میں استعمال کریں جو اللہ رب العالمین کو خوش کر دے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کی کنکھیوں کو، ہمارے آنکھ کے اشاروں کو، اور ہمارے سینوں کے اندر جو راز ہے، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم جو کچھ بھی اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں جو ہر چیز کو درج کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ کوئی بات کرتا ہے اور اس بات کی خطرناکی کو نہیں سمجھتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے، مشرق اور مغرب کی دوری کی مسافت سے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر تنبیہ کی ہے، منع کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تنبیہ کی ہے، اور یہ ہمیں بتایا ہے کہ زبان پر کنٹرول کرو، زبان سے نکلی ہوئی ہر بات قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور انسان جو کچھ بھی لکھتا ہے یا کہتا ہے یا جو کچھ بھی وہ نشر کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور ان تمام چیزوں کو AI وغیرہ کو ہم غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں، جھوٹ میں اور اس طریقے سے غلط کلپ بنانے میں اور آواز کی نقالی کرنے میں، اور جو شخصیات ہیں ان کو داغدار کرنے میں، اور جھوٹی باتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے میں، ان تمام چیزوں میں اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ غش ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، فریب ہے،
اور یہ حرام چیز ہے، اور حقائق کو بدل دینا ہے، اور باطل کو حق کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا ہے، اور لوگوں کی پراویسی میں داخل ہونا ہے، اور باطل کی نشر و اشاعت میں ہم ان کا تعاون کرنا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مومنوں کو اور مومنات کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، جن چیزوں کو انہوں نے نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا گناہ کیا۔ اور اللہ فرماتا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگوں جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور تمہارے دلوں میں ایمان ابھی جاگزی نہیں ہوا، مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کو عار نہ دلاؤ، اور ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے ٹوہ میں نہ رہو۔ اگر تم مسلمان کے ٹوہ میں رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے پیچھے پڑے گا، اور تمہیں اللہ رب العالمین رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ لہذا اللہ کے بندو، مسلمان پر واجب ہے کہ کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے، یا کوئی چیز لکھنے سے پہلے، یا کسی چیز کو بھیجنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تثبت کرے، اور اس کے بارے میں صدق اور عدل سے کام لے، اور اس طریقے سے ہر بات کو نقل کرنے والا نہ بن جائے، کیونکہ جھوٹ جرم ہے، اور بہتان کسی پر لگانا یہ ہلاکت کرنے والی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین بندے سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ لہذا حق کے امین بنو، اور حق کے پہرے دار بنو، اور گمراہ لوگوں کو نہ کرو۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسی تصویریں یا ایسے آڈیو اور ویڈیو جو جھوٹے ہیں اور لوگوں کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں، ان کو لوگوں کے درمیان پھیلانے سے وہ بچے، کیونکہ اس میں جھوٹ کی نشر و اشاعت ہے، باطل کی اشاعت ہے، اور لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب فاسق کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں ایسی بات کر لو یا ایسا کام کر جاؤ کہ بعد میں تمہیں اس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ لہذا کوئی بھی چیز نشر کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں کی طرف منسوب کر دے۔ اللہ کے نیک بندو، اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنے کے بڑے مفاسد ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور یہ نقصانات انسان کو بھی پہنچتے ہیں، سوسائٹی کو بھی پہنچتے ہیں، ملک کو بھی پہنچتے ہیں۔ اور یہ جو AI ہے اس کا مسلمانوں کے ٹوہ میں پڑنے کے لیے استعمال کرنا، اور جو علماء ہیں ان علماء کی نقالی کرنا، ان کی طرف غلط فتووں کو منسوب کر دینا، اور ان کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بہت بڑی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ لہذا اس سے بچیں، اس میں دین کی بربادی ہے انسان کے لیے۔ علماء کی جو عزت ہے، علماء کا جو وقار ہے ان لوگوں کے درمیان، ان کے وقار کو زائل کر دینے والی بات ہے، اور اس طریقے سے عوام کو، لوگوں کو علماء کے خلاف بھڑکانے والی بات ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے انسان بچے، اس سے معاشرے کے اندر فتنہ پھیلتا ہے، زمین کے اندر فساد ہوتا ہے، علماء کی عزت لوگوں کی نظروں سے گر جاتی ہے، اور دین کی اہمیت بھی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جاتی ہے۔ لہذا علماء کی طرف یہ آئی کا سہارا لے کر کے ان کی طرف غلط فتووں کو منسوب کرنا، غلط باتوں کو منسوب کرنا، یہ بہت ہی حرام چیز ہے، اور اس طریقے سے انسان کے ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ دین کا بہت بڑا فساد ہے۔ لہٰذا اس سے ہم بچیں اور تحقیق کر لیا کریں کسی بھی چیز کو نشر کرنے سے پہلے۔ یہ بات انہوں نے پہلے خطبے کے اندر بیان کی، اور دوسرے خطبے کے اندر بیان کیا کہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا مراقبہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور یہ بات جان لو اللہ ہمارے اوپر، تمہارے اوپر رحم فرمائے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ اور کان اور دل یہ سب کے سب قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، آج کے سوشل میڈیا میں سے یہ جو آئی ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر آپ اسے صحیح جگہ استعمال کریں گے آپ کو اجر ملے گا، غلط جگہ اس کو استعمال کریں گے آپ کو اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ آپ اسے خیر میں استعمال کریں گے، علم کی نشر و اشاعت میں استعمال کریں گے، بھلائی پہنچانے میں استعمال کریں گے، تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے پوری انسانیت پر۔ اور اگر آپ اسے شر میں، منکر کو پھیلانے میں، اور اس طریقے سے برائیوں کو، فحش کاری کو پھیلانے میں آپ استعمال کریں گے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ انتقام ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو انتقام میں مت بدلو، اور اللہ رب العالمین کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نافرمانی میں اس کی نعمتوں کو استعمال نہ کرو۔ اس سے پوری زندگی کے اندر ضرر ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو بہت بڑا خسارہ ملتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور بڑی مصیبت والی چیز ہے کہ آج سوشل میڈیا پر نافرمانی اور معاصی اور اس طریقے سے ہلاک کر دینے والی چیزیں، شرک اور بدعات اور خرافات کو انسان پھیلاتا ہے، اور اس طریقے سے گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔
مر جاتا ہے انسان لیکن یہ ساری چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں اور اس کے گناہوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضرت حبیب الفارسی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہی ہے کہ ایک بندے کی سعادت اور اس کی خوشنودی اس میں ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے گناہ بھی مر جائیں اس کے ساتھ میں، وہ مر گیا اس کے گناہ بھی مر جائیں، یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ جو انسان ان چیزوں غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے گناہوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو والدین ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا مراقبہ کریں، اپنی بچیوں کا مراقبہ کریں، ان کی نگرانی کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، وہ ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جو بھی رعایا اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے ان تمام رعایا سے جو راعی ہے، جو ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا اس مسئولیت کو، اس ذمہ داری کے احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کی ہم نگرانی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ برے کاموں کے اندر، برے اخلاق کے اندر، برائی کے اندر، جرائم کے اندر ملوث ہو جائیں اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو۔ لہذا اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ یہ باتیں انہوں نے دوسرے خطبے کے اندر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نعمت کو ہمیں خیر کے پھیلانے میں، استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے، مسلمان ملکوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان کی نعمت کو اور مسلمان ملکوں کے اندر امن و امان کی نعمت کو برقرار رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وجزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔